وشفیعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں کم از کم ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ۔ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی امت اجابت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محترم فوجی صاحب نے اپنے گھر میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رب کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب کو دعوت دے کر ذکر رسول میں جمع فرمایا۔ اللہ اس ذکر کی برکت سے فوجی صاحب کو صحت کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور مخالفین کی مخالفت سے مامون و محفوظ فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بھی اللہ اپنے فضل سے ایمان پر فرمائے۔ درود و سلام کی عظمت پر میں نے کچھ باتیں آپ کو سنانی ہے جے تساں سن دے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا جا موڈ بناؤ تو شکلاں تو بھی نظر آوے بھی ملاد وچ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کچھ کم ایسے ہیں جڑے اللہ کرتا ہے آپا نہیں کرتے۔ بے شک۔ تغیر شروع ہو گئی ہے بس۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کرتا ہے مگر ہم نہیں کرتے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں مگر اللہ نہیں کرتا۔ مثلا اللہ خلق کرتا ہے ہم نہیں کرتے، اللہ رزق دیتا ہے ہم نہیں دیتے، اللہ زندگی دیتا ہے ہم نہیں دیتے، اللہ موت دیتا ہے بولو ہم نہیں دیتے۔ دوسری طرف آ جائے جو کام ہم کرتے ہیں مگر اللہ نہیں کرتا، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ بولو نہیں پڑھتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ، ہم حج کرتے ہیں اللہ، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور آپ ہی تے فوجی صاحب کے گھریں گئے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا تو جو ساری کائنات دا خالق ہے
پوری کائنات دا خالق ہے تو چلو اور کچھ نہیں تو مینوں ڈھورے دا خالق بنا چھڑ. مولا تو ساری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے, چلو اور کچھ نہیں تو مجھے تحصیل وہاڑی کا رازق بنا دے. پیارے اللہ تو ساری کائنات میں زندگی اور موت دیتا ہے, چلو اور کچھ نہیں تو مینوں میری برادری دی زندگی اور موت تے قدرت دے چھڑ. اللہ فرماتا ہے تیری سوچ پر بھی پابندی ہے. کیا تیری سوچنے پر بھی پابندی ہے. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو کام میرے ہیں وہ بس میرے ہیں, میں اپنے کاموں میں نہ کسی کی مداخلت گوارا کرتا ہوں نہ کسی کی شراکت گوارا کرتا ہوں. جو امور میرے ہیں فرماتا ہے میں اپنے کام میں خود کرتا ہوں, مخلوق کو میں اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا. الغرض اللہ دے جتنے کام میں تو سنتے میں آکھیے نا مولا چلو سانو ایس کام میں نہ رلال ہے, اللہ سے فرماتا ہے نہیں, اپنی اوقات میں رہو اور میرے امور میں مداخلت کی نہ کوشش کرو, نہ دعا کرو, نہ خواہش کا اظہار کرو, چونکہ میں اپنے کاموں میں کسی کی شراکت پسند نہیں کرتا, یعنی مخلوق نو آپ دے نال رلاونا پسند نہیں کرتا. جتنے کام اللہ دن اللہ سے فرماتا ہے تساں آپ دے دائرے چ رہو, میں تانوں آپ دے نال نہیں رہ لینا. لیکن جس لئے یار دے درود دی واری آئی لیکن چوپو رہ گئے ہو, بالکل خاموش ہے. جب محبوب پر درود پڑھنے کی بات آئی تو ہمارے ذہنوں میں درود کی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے آیت کا آغاز ہی اپنے نام سے فرمایا. جن کی زبانیں ساتھ دے رہی ہیں وہ ذرا آیت پڑھیں, ان اللہ بولو آگے بھی تو نام دیئے, وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي تمہر یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. فرمایا ہون میں تو کسی ایسے کام دا حکم دیندہ پیا جیڑا کام مڈوں توڑا رب آپ پیا کرتا ہے. اور رب کیا کرتا ہے؟ رب اپنے نبی پر درود بھی بھیجتا ہے, رب اپنے نبی پر سلام بھی بھیجتا ہے. اچھا سلام دا کیا معنی ہے؟ سلام کا معنی ہے تو سلامت رہی. کیا معنی ہے؟ اس لئے آپ کسی بندے نو آنے ہیں نا السلام علیکم, تو یہ فارمیلٹی نہیں ہوتی, یہ رسمی کاروائی نہیں ہوتی. دراصل آپ اس بندے نو اس گل دی ضمانت دینے پہ ہونے ہیں کہ تیرا مال, تیری جان, تیری عزت تے آبرو او میں تو سلام دیئے تھی. سبحان اللہ. تو ویسے بڑا ہی کمینہ ہے بندہ جیڑا اگلے نو سہا دے مار کرتے, یعنی اگلے کو سلامتی کی ضمانت بھی دے رہا ہو, اگلے بندے کو السلام علیکم بھی کہہ رہا ہو, اور پھر اس کے مال پہ یا اس کی جان پہ یا اس کی عزت پہ حملہ کر دے. تو سلام کا معنی ہے تو سلامت رہے. اب یہاں سے اٹھائیں ذرا قرآن فوجی صاحب کے گھر سے اور رکھیں اپنے سر پہ کہ جنہوں اللہ سلامتی دی دعا دیندہ پہ ہوئے. اللہ ہے دعائیں قبول کرنے والا, وہ دعائیں قبول کرنے والا اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تو سلامت رہے. جنہوں اللہ سلامتی دی دعا دیندہ پہ ہوئے, میں کہ میں مننا کہ عمارتیں مٹی نال مٹی ہو گئے. حیات آج بھی حضور کے قدموں کا ویسے ہی طواف کرتی ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتی ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات درود پر سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی زبانیں سفید رنگ کی ہوں گی اور کچھ لوگوں کی زبانیں سیاہ رنگ کی ہوں گی. اور ابتدا اپنی زبان کا رنگ لال ہے یا گلابی ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو جہنم میں دھکا دینے والی سب سے بڑی شے اس کی زبان ہوگی. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں میں کدے بھی آپ دی خاموشی تے نہیں پچھتایا, جدن بھی پچھتایا بولن تے پچھتایا. جب بھی پچھتایا ہوں مجھے بولنے پر پچھتانا پڑا, میں کبھی بھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا. اس لیے سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان, علی پاک فرماتے ہیں ہر بندہ آپ دی زبان تے مگر نکا ہویا ہوندا ہے. زبان کھل دی ہے تو پتہ لگتا ہے پیچھا کان سونے دی ہے کہ کولے دی. اس لیے جو خاموشی ہے نا وہ جاہل کا بھرم اور عالم کا وقار برقرار رکھتی ہے. ایک باری زبانہ کھولتے آنکھوں نا سبحان اللہ. اچھا
سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کی زبانیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوں گی سفید, اور کچھ لوگوں کی زبانیں جہنم کی سیاہی کا منظر پیش کرتی ہوں گی, سیاہ اور تاریک. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ سیاہی اور سفیدی کی وجہ ذرا ہمیں بھی ارشاد فرمائیں. تو سرکار نے فرمایا ان لوگوں کی زبانیں قیامت والے دن چمکتی ہوں گی کہ دنیا میں جن کی زبانوں پر مجھ محمد کے لیے درود بھی ہوتا تھا اور سلام بھی ہوتا تھا. کہ سرکار سیاہ فرمایا ان بدبختوں کی زبانیں سیاہ ہوں گی جہنم کی سیاہی کی طرح کہ دنیا میں جن کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا تھا اور وہ بدنصیب مجھ پر درود ہی نہیں تھے پڑھتے, اللہ ان کی زبانوں کو قیامت کے دن سیاہ فرما. سبحان اللہ. اچھا, اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو درود سے کتنی محبت؟ تو سرکار صدیق پاک نے فرمایا کدے میں نے شدت اتنے لگی ہوئے پیاس اتنی کہ میری زبان سوکھ کے کانٹا ہو جائے, زبان کا چمڑا بن جائے, ایک طرف ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہو, دوسری طرف اپنے نبی پر درود ہو. تو آپ نے فرمایا میں پانی کو ٹھڈا مار کے یار پر درود کا انتخاب کروں. یہ اور تہاڈی مرضی ہے بھی تساں سنت صدیقی تے عمل کرنا ہے یا سنت مولوی تے عمل کرنا ہے. جڑے ہٹ دے تے روک دین. ویسے کدے کدے غور فرماؤ جڑا درود پڑھے او دی جیب چٹی, میرے خیال بھی ہوش ہو گئے ہو. جڑا درود نہ پڑھے او دی زبان کالی, تے جڑا عمران درود تو روکے جو صرف نہ پڑھے اس کی زبان تو کالی, اور جو درود پڑھنے سے روکے اس بدبخت کا کیا حال ہے, اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے کہ جو سرکار پر صلاۃ و سلام سے بغداد میں, بلکہ اس بات سے پہلے میں ایک حدیث پاک آپ کو اور سنا لوں, اس کے بعد پھر یہ بات عرض کرتا ہوں. درود کی برکت سے ایک دن سرکار تشریف فرما ہے اور ایک شکاری کہیں سے ہرن کا شکار کر کے لا رہا ہے, ہرنی پکڑ کے لا رہا ہے. تو اس ہرنی کو نا حضور کی خوشبو آئی. میرے کو تھوڑا تھوڑا بولتے ہوئے تھے, ہرنی کو حضور کی اس ہرنی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے تیرے رسول کی خوشبو آ رہی ہے, حدیث مبارک. پیارے اللہ آج ذرا مجھے بولنے کی طاقت دے نا, میں تیرے نبی سے بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا, اللہ نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت دی, قوت گویائی جب ملی تو وہ ہرنی حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ سرکار اے شکاری میں نے پھد دی جاندہ ہے, شکار کرتے لے جاندہ ہے, تو سرکار میرے بال بھوکے پیچھا. حضور اگر آپ مجھے اس شکاری سے کو 10 منٹ کی مہلت لے کر دے دینا, میں وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے. اچھا سائیاں مسکراتے فرمایا کدے کمان جو نکلا تیر بھی آیا ہے, کبھی پھندے سے نکلا شکار بھی کبھی واپس آیا. سائیاں فرمایا اس گل دی ضمانت دے گارنٹی کے یہ بھئی تو جاسے تو پیچھا بھی آ جاسے. لہنوں دا جملہ سنو, وہ ہرنی کہنے لگی سرکار یہ میں پیچھا نہ آواں, یہ میں پیچھا نہ آواں تو میرے تے رب دی ہوئے لعنت ہوئے جویں رب دی لعنت تواڈے تے درود نہ پڑھن والے بندے تے ہوندی. جب اس نے زور سے بولیں اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پہ اللہ کی ویسے ہی لعنت ہو جیسے آپ پر درود نہ پڑھنے والے بندے پر رب کی لعنت ہو. اچھا اس ایڈی وڈی تے بلند گارنٹی تے ضمانت جس لے دیتی ایڈی وڈی گل اس کی تھی تو سیاں فرمایا جا سبحان اللہ. گئی بچوں کو دودھ پلایا واپس آئی تو صرف ہرنی واپس نہیں آئی, حضور دی بارگاہ جبریل بھی آ گئے. جبریل امین بھی سرکار کی خدمت میں آئے. ویسے کبھی کبھی غور کیا کریں ان باتوں پر بھی. قرآن کی آیتیں ہیں 6666. کتنی ہیں؟ تے جبریل حضور دی بارگاہ دے وچ آئے ہیں 24,000 باری. پھر سمجھے آیتاں قرآن دیاں 6666.
تو جبریل کتنی باری آئے؟ چلو جبریل جی ہر پھیرے ایک آیت بھی لیتے آوے آ تو 6666 پھیرا بنے آ 6666 پھیرا بنے آ تو جبریل باقی پھیرے کس پھیرے چلائے بھائی؟ باقی چکر کے چکر میں لگائے جبریل؟ تو وہ سرکار کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، حضور کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اللہ کی اجازت سے۔ تو اب بھی سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے، ہرنی بھی آئی، جبریل بھی آئے اور عرض کرتے ہیں حضور ایک تو اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اللہ کا سلام، سبحان اللہ، اور دوسرا حضور اللہ سے فرمائتا ہے اوڈا پیار ہرنی آپ دے بالا نال نہیں کرتی جیڈی محبت میں رب تواڈے تے درود پڑھن والے بندیاں دے نال فرماتا ہے۔ ترے گلاں، چوتھی گل درود و سلام کی، اور یہ میری بات یاد رکھیں، یہ میں صرف تقریر نہیں کر رہا بلکہ اپنی اپنی زندگیوں میں درود و سلام کو شامل کریں۔ تو ساتھ میں یہ اجو نیت کریے نا آج سے کہ ہم نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنا شروع کرنا ہے، تو کل دی گل ہی نہ کرو، آپ کو درود کی برکت آج سے اپنے گھروں میں ہوتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور برکت کیسے ہوتی ہے؟ بغداد میں، بغداد شریف میں ایک بندہ رہتا تھا اور مالدار بھی تھا، کاروبار بھی اس کا ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس لیے کوئی 4 دن گزرے تو قسمت پلٹا ماریا، تے قسمت نے پلٹا مارن تے دیر نہیں لگتی، باویں اتنا جاوے تو باویں تلے 1 منٹ لگتا ہے، 1 سیکنڈ اور 1 لمحہ ہوتا ہے۔ وہ مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے، ایک شخص تھا بڑا پیار کرتا تھا حضرت بہلول دانا سے۔ کیا؟ اچھا میری صلاح ہے تو سناون دی تواڈی ہے بھلا سبحان اللہ۔ بہلول دانا سے نا بڑی محبت کرتا تھا، غریب سا تھا۔ تو وہ ایک دن حضرت بہلول کے پاس آیا، ایسے کر کے بیٹھ گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ حضور دیکھیں نا میرا نظام نہیں چلتا، بڑے ادب سے آیا، پاؤں پہ ہاتھ لگا کے آپ کو سلام کیا، ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ بہلول سے کہنے لگا کہ حضور مجھے کوئی برکت کا آپ طریقہ بتائیں، میں کیڑا کام کراں جس طرح میرے برکت ہوئے، ہاتھ جوڑ دے بیٹھا روندا بیٹھا، بڑا تنگ ہو حضور۔ تو سرکار بہلول نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سیاہ کپڑا خرید کے رکھ لو۔ کیا؟ سیاہ کپڑا خرید کے رکھ لے، اس پیسے لے دے تے واہ سارا کالا کپڑا لے تے خرید تے رکھ لیا۔ تھوڑے دن گزرے، امیر شہر کا وصال ہو گیا، بغداد میں انتقال ہو گیا۔ پورا شہر، چونکہ امیر شہر تھا، حاکم وقت تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو پورے شہر نے اس کے سوگ میں کالے لباس کو سلوا کر خرید کر پہننا شروع کیا، اور جتنا سٹاک کٹھا کیتی بیٹھا فوجی سب سارا ہی ہوتا 10 گنا پرافٹ ڈالنے کی، جس لئے کو 4 پیسے دے کول آ گئے تو صرف پیسہ نہیں آیا، وہ دی کنی وچ گارڈر بھی آ گیا۔ سریا تو چھوٹی شے، اس کی گردن میں نا گارڈر آ گیا۔ اس نے کہا اچھا اب پیسہ آ گیا تو پھر اب اس کے حالات بدل گئے، قسمت این پلٹا مارا۔ جب گردن میں سریا آیا تو ایک دن نا بڑے قیمتی عربی اور نسل گھوڑے پہ بیٹھ کر وہ بغداد کی گلی میں جا رہا تھا اور حضرت بہلول سامنے سے آ رہے تھے، اس لیے لوڑا سو تو پیرا دے ہاتھ سے ہوم چوم۔ اب جب پیسہ آ گیا، مالدار بن گیا، تو بہلول سامنے سے آ رہے تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس کی نظر پڑی نا سرکار بہلول پر، تے سواری تو لان دی تکلیف ہی اس نہیں کی تھی، تے سلام کرن دی اس تکلیف ہی نہیں کی تھی۔ تو ادھو مخاطب ہوتے آندا ہے او دیوانے، او کملے آ، بھولے بندے آ، ہون دس میں ہون کیڑا کام کراں؟ اگے تیرے کول صلاح لئی آئی تو ٹھیک رہ گیا میرا کام، ہون دس میں ہون میں کیڑا کام کراں مینوں منافع ہوئے۔ سرکار بہلول مخاطب ہوتے فرمایا متیرے خرید کے رکھ لیں۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ میں تو نہیں پتا متیرہ دا متیرے تانوں کہ تساں ہندوانے آندے نے، متیرے ہی آندے تساں کہڑے چیکو سلاواکیہ جو آئے نے، یہ تو ڈورے نہیں نا سارے۔ اچھا متیرے خرید کے رکھ لو، تربوز خرید کے رکھ لو، واٹر میلن ہوں ٹھیک ہے، اچھا یہ خرید کے رکھ لو۔ اچھا اس نے کافی سارے
سارا جی انہوں پرافٹ ہویا تو جڑا پیسہ لئی بیٹھا وہ سارے پیسہ دے سارے مدیرے خرید کے رکھے. اچھا جب اتنا سٹاک اس نے کر لیا نا اپنے سٹور روم میں کولڈ سٹوریج میں تربوز کا, تو خدا دی کرنی ایسی ہوئی کہ بیماری پئی مدیرے میں, اللہ اکبر. برباد ہو گیا, ختم. جب برباد ہو گیا بالکل خالی, پہلے سے بھی بدتر حالات, تو پھر 4 مہینے گزرے تو سواری بھی کوئی نہیں, تو گھوڑا بھی کوئی نہیں, تو پیسہ بھی کوئی نہیں, تو ہن کنی جو گارڈر بھی کوئی نہیں. اب دوبارہ اسی اپنی اوقات میں آیا اور 6 مہینے کے بعد سرکار بہلول سے پھر ملاقات ہوئی. تو بہلول نے مخاطب ہوتا سرکار تو مینوں تھا مار کرتا. آپ فرمایا میں تینوں تھا نہیں ماریا, تینوں تیرے تکبر تھا مار کرتے. سبحان اللہ. تجھے تیرے بڑے بول نے, تجھے تیرا بڑا بول کھا گیا. ایک بات یاد رکھیں, اگر حالات اچھے ہوں تو تکبر نہ کریں, حالات برے ہوں تو شکوہ نہ کریں. بس مومن دے کول تا راہ ہی کول دو ہوندے, نعمت لب جاوے تو شکر ہے, نعمت او آپ دی دتی نعمت او پیچھا لے لوے تو صبر ہے. شکوے دا طریقہ راہ مومن دے کول کوئی نہیں. تے تکبر تا او گناہ ہے جن دی سزا اللہ بھی ادھار نہیں کردا, کیونکہ تکبر پھبدا حسین ہوئے. زور سے کہیں سبحان اللہ. کیونکہ تکبر کبریائی چادر ہو دیئے, تکبر پھبدا بھی حسین ہوئے. تو سنتے میں تا قدم قدم تے ایک دوئے تے محتاج ہیں. تو جو محتاج ہو کبریائی اسے جچتی بھی نہیں ہے, تکبر اسی کو جچتا ہے. بہرحال درود کی برکت دیکھیں اور پھر جلدی سے بات ختم کرتے ہیں. بغداد میں, ہاں جہاں سے مجھے یہ بات یاد آئی تھی بہلول والی, ایک تاجر تھا, ایک شخص تھا, تو نظام اس کا ٹھیک تھا مگر بیچارہ کمزور ہو گیا, اتنا کمزور کہ دکان بھی گئی, مکان بھی گیا, نظام درم برم ہو گیا. اور تکلیف ایسی تھی کہ بچے فاقوں پہ آ گئے. غور فرما رہے ہیں آپ میری بات پر؟ جب بھوک آئی اور بچوں کو بھوک آئی تو میاں بیوی سے برداشت نہ ہوا. ایک دن گھر آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ پکانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگا بچوں کو بھی کہو وضو کریں, تو بھی وضو کر. تے او آپ بھی وضو کرتے آتے مسلے تے منہ اس کر لیا مدینہ لے پاسے تے سرکار تے صلاۃ و سلام او بھی پڑھدا پیا تے بیوی بھی تے بال بھی پڑھدے پیا. سبحان اللہ. سارا دن اس نے حضور پر درود پڑھا. سبحان اللہ. شام ہوئی تو سو گیا, اور ایسا سویا کہ خواب میں وہ آ گئے کہ سارا دن جن پر درود پڑھا تھا. ایک بندہ قبلہ بابا جی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا جی میں نے رات خواب میں حضور کی زیارت کی ہے, اس خواب کی تعبیر تو بتا دیں. تو آپ فرمایا میرا پتر تعبیراں خواباں دیاں ہوندیاں, جے تو سائیاں نو ویکھا ہے تینوں مبارک ہوئے, تو واقعی سائیاں نو ویکھا ہے. حقیقت کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ تعبیر تو خواب کی ہوتی ہے. تو سرکار نہ خواب میں تشریف لائے. اب درود کی برکت ذرا سنیں. تو سائیاں فرمایا اج سارے دیاں پورے ٹبر میرے تے درود کیوں پڑھے ہے؟ سرکار کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں. اب سنیں, میرے نبی نے فرمایا تیرے گھر تو 5واں گھر مجوسی دا ہے. مجوسی کون؟ آتش پرست, آگ کی پوجا کرنے والے. فرمایا تیرے گھر سے 5واں گھر ایک مجوسی کا ہے, اور تو کل اس مجوسی کے پاس جا اور اسے جا کر میرا سلام بھی دے. تے مجوسی نو آکھ میرے نبی تینوں حکم دے دین کہ جڑا رزق تینوں اللہ دیتا ہے وہ دے جو سانوں بھی ٹکر دے. نہیں میرے کہا گل سنی نہیں تو. اچھا سرکار نے حکم دیا خواب میں. اگلے دن صبح اٹھا تے سوچن لگ پیا بھی یہ سائیاں یہ مینوں حکم دیتا ہے تو گھر مجوسی دا ہے, تے مجوسی نو میں آپ دے نبی دا سلام کیویں دیواں جا کے؟ یہ خیال دا نہیں. وہ دے گھرے نہ گیا. دوسرے دن پھر سارا دن اس نے درود پڑھا بچوں سمیت. رات کو سویا, خواب میں دوسری رات پھر حضور تشریف لائے. سائیں فرمایا تو گیا نہیں ہے. سبحان اللہ.
جڑے بندے آندے میں نبی نو پتہ کوئی نہیں، نبی نو علم کوئی نہیں، نبی نو خبر کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا تو گیا نہیں ہے. وہ خواب میں ہاتھ باندھ کر حضور میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ میں مجوسی کو اپنے نبی کا سلام کیسے دوں جو آپ کو نبی مانتا ہی نہیں ہے. سائیں نے فرمایا او دے کول جا، اے راز اٹھائی کھلسی تیرے تے، او دے کول جا اونوں میرا سلام بھی دے تے اونوں اے نشانی دے طور تے گل کریں کہ جیڑی دعا تیرے حق وچ منگی گئی ہے اللہ سائیں او دعا بھی قبول کر لئیے تے میری ٹکر بھی دے. جب سرکار نے اتنی تسلی سے اس کو بتایا نا تو صبح صبح اٹھا دوسرے دن اور سیدھا جا کر مجوسی کے دروازے پر دستک دی. اور جب وہ مجوسی باہر نکلا تو وہ مجوسی سے کہنے لگا میرے نبی نے آپ کو سلام بھی دیا ہے. تو بولنا چاہیے میرے نبی نے آپ کو سلام بھی دیا ہے اور میرے نبی کا یہ حکم ہے کہ جیڑا رزق تینوں اللہ دیتا ہے او دے جو ساڑھے خاندان دا ٹکر بھی. مجوسی کہنے لگا کہ تیرے نبی دا سلام تے مینوں آیا ہے، میں کہ میں مننا اس گل نو کہ تو سچ پیا بولنا ہے. اس آکھا مینوں سائیاں یہ گل فرمائیے بھی جس لئے او تسلی کرے تو انہوں آکھے بھی جیڑی دعا تیرے حق کے منگی جیے او دعا اللہ قبول کر لے. اب مجوسی کے پیروں سے زمین کھسکی، سر سے آسمان ہلا، وہ ہاتھ پکڑ دے اندر لے گیا اس مسلمان نو تے آندا ایتھے باؤ میں ہنے ہمنا گیا غسل کرتے چٹے کپڑے پا تے خوشبو لا تے باہر آیا تے ہاتھ وچ ہاتھ پا دے آندا پہلے مینوں نبی دا کلمہ پڑھا باقی گلاں تینوں پیچھے میں دسنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھی حیران ہو گیا اس پڑھنے کے بعد ہو کہا آپ تو میں بھرا ہو گئے ہیں ہن تو مینوں راز دس کہ جو سرکار نے مجھے خواب میں حکم دیا. اب وہ مجوسی سابقہ مجوسی وہ کہنے لگا کہ ہمارے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح جائز تھا. مجوسی کہتا ہے بہن برادر نکاح ہوا اندر ساڑھے مذہب میں جائز ہے. تو میں نے ایک دن اپنے بچے اور بچی کا نکاح کیا، شادی کی، پورے شہر کو میں نے بلایا، جاگ دے روے آئے سارے شہر کو میں نے کھانا کھلایا. تو کہنے لگا شام کے وقت نا کھانا کھلا کر میں اوپر چھت پر چڑھا سونے کے لیے رات کو تھک ہار کے. تو میرے نال گواڈیاں دا گھر آتے وہ نیرے گواڈی نہیں ہیں وہ سید بھی ہیں مگر خاتون بیوہ ہیں، شوہر ان کا فوت ہو گیا اور 3 اس بی بی کی بیٹیاں تھیں. تو میں جلے چھاتے گیا تو راتی انہاں جو ایک بی بی بیٹی اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ اماں ویکھو نا ساڈا گواڈی کیڈا عجیب ہے بھی وہ سارے شہر نو 7 ٹکر کھوایا ہے تو اس پلیٹ باجی دی ساڑھے گھریں نہیں گلی. ہمارے ہاں اس نے نہیں بھیجا. تو ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی وہ مجوسی ہے، ہم سید ہیں، اس کا کھانا پلید ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے. ماں نے تسلی دی مگر چونکہ فاقہ تھا، غربت تھی اور کمزوری تھی معاشی حوالے سے، تو اس کی بیٹی کہنے لگی یہ لے اے گل آ گئی. اس کی بیٹی کہنے لگی اماں یہ مجوسی ہے، انہاں دا کھانا پلید ہے، تو مڑ اساں 3 بہناں تے تساں ساڈی ماں اپا چارے رل تے دعا نہ کریے اللہ اونوں بھی اپنے نبی دا کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن یہ دعا منگی جی انہاں دے گھریں تے وہ سابقہ مجوسی آندا پیا میں چھت تے پیا منجی تے سندا پیا سوں کہ اللہ اسے بھی رسول کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے. کہنے لگا میں جلدی سے نیچے آیا اور میں نے کافی سارا کھانا اور لنگر تیار کروایا تھالوں میں برتنوں میں ڈال کر. تو میں کہا سجدہ دے گھریں تو میں کہا تساں کھا لو. انہوں نے کہا نہیں یہ مجوسیاں دا پلید کھانا ہے ایسا نہیں کھمنے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں نے پھر پیغام بھجوایا ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے سید زادیاں یہ لنگر قبول کریں، یہ مجوسی کے گھر کے نہیں آپ کے رسول کے غلام کے گھر سے آئے. اب یہ لنگر پلید نہیں ہے، لنگر پاک ہے، بسم اللہ کر کے آپ قبول فرمائیں. تو نماز وکھاون دی نیت نال پڑھو تو وہ منہ تے ماردا ہے، روزہ ریاکاری دی نیت نال رکھو تو رد ہے، حج دکھاوے دی نیت نال کرو تو مردود ہے. لیکن تسبیحات پکڑو نا
نہیں کرتے اس نیت نال بھی بندے آکھن بھی میاں بڑا درود پڑھتا ہے تے بڑی تسبیح پڑھتا ہے، مولا ہن کیا حکم ہے؟ تو اللہ سے فرماتا ہے ہن درود پاویں تو بندیاں نوں وکھاون دی نیت نال بھی پڑھیا ہے پر تو نہیں تیرے سائیں دا منہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اب حالانکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، لوگوں کو دکھانے سے یعنی نیکی کرنا اس نیت سے یہ شرک اصغر ہے، لیکن درود وہ عظیم عبادت ہے، اگر دکھاوے کی نیت سے بھی کیا جائے تو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ زندگی وہ چنگی نے جیڑی سائیاں تے درود پڑھ دیا گزر جائے۔ اللہ مینوں اور تانوں توفیق عطا فرمائے۔ جڑے چوپو تھوڑی صلاح کوئی نہیں، تساں میرے واسطے آمین آکھو میں کی بیٹھا تے اللہ کرے فوجی صاحب نو اللہ صحت والی زندگی دے، خیر والی زندگی، جڑے دبئی والے بیلی ہیں وہ بھی اللہ کرے ٹھیک ٹھیک رہن، جتنے حاضرین تشریف فرمائے اللہ سب نو زندگی دے وچ ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے، اپنا خاتمہ ایمان تے فرماوے، مدینہ پاک بھی نصیب ہوئے، بیت اللہ شریف دی حاضری بھی نصیب ہوئے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ، رب ذوالجلال حاضری قبول فرما، تہی دامنہ نو رحمت و برکات خزینے عطا فرما، فوجی صاحب نو آپ دے اہل خانہ نو اولاد نو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن دیا نعمتاں عطا فرما، ذکر درود پاک دا صدقہ جو بیمار ان شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ان مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ان خزانہ غیب تو مدد فرما، طیبہ پاک نصیب ہوئے، بیت اللہ شریف نصیب ہوئے، ساڑھے گرم رزق حلال عزت اولاد جان ایمان وچ برکتاں عطا فرما۔ تے مڑ ایس دعا تے سارے آمین آکھو، اللہ پاکستان دی خیر فرما، امت مصطفیٰ دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، عالم انسانیت تے رحم